بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے سیرت کا بیان کرتے ہوئے پہلی وحی کے بعد جو حضور اقدس پر دوسری وحی نازل ہوئی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے کمبل لپیٹنے والے، پھینکو کمبل، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو آگاہ کر دو، اور ربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو، وثیابک فطہر، اور اپنا کردار پاکیزہ رکھو، والرجز فاہجر، اور ہر گندگی جھٹک دو، ولا تمنن تستکثر، اور خدا کے لیے کچھ کام کر کے جتاؤ نہیں کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس راہ میں جو کچھ بھی آئے اس کو برداشت کرو۔ یہ وحی تھی جو آپ کے اوپر نازل ہوئی 6 مہینے کے بعد پہلی وحی کے، اور اس کے بعد جو حالات شروع ہوئے حضور اقدس علیہ تسلیم کے اوپر، ان کا کچھ تذکرہ شروع کیا تھا میں نے آپ کے سامنے، کس طرح سے آپ سڑکوں کے اوپر اور راستوں کے اوپر لوگوں کے طعن و تشنیع کا، الزامات کا شکار ہوئے، اور کس طرح ان نازک لمحات میں جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ کی پشت پناہ تھیں، آپ کا صاحبان تھیں، آپ کی پشتیبان تھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب فاطمہ کے کردار کو دیکھتے ہیں، ہر موقع پر، ہر آڑے وقت میں ان کی عظمت کے آگے سر جھکانے کو دل چاہتے ہیں۔ رسول کی بیٹی، آج تو آپ جائیں جنت البقیع میں تو ان کی قبر پہچانی بھی نہیں جائے گی آپ سے۔ شہزادیوں کی قبریں تو محلات کو شرماتی ہیں، لیکن یہ رسول کی بیٹی جس کی قبر کے ذرے چاند ستاروں سے زیادہ قیمتی ہیں، آپ ان کی قبر کے نشان بھی پہچان نہ پائیں گے۔ عقیدہ اور عقیدت میں فرق نہیں کرتے ہم لوگ۔ دنیا کی ہر قوم اپنی تاریخ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آثار کو زندہ رکھتی ہے۔ عقیدے بے شک ہمارے یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ اگر ہمارا عقیدہ ہے تو محمد رسول اللہ ہماری عقیدت ہے، تاریخ ہے ہماری۔ یہ ان آثار کو باقی رکھنا جن سے ہمارے جذبے انسپائر ہوتے ہیں، روح کو تزکیہ ملتا ہے، ان کو تو رکھنا چاہیے تھا، باقی رکھنا چاہیے تھا، ان سارے آثار کو، ان سارے نشانوں کو۔ آج تو وہ گھر بھی نہیں جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، وہ ساری گلیاں، وہ سارے نشان مٹ گئے، وہ پہاڑیوں کے ان دامنوں میں تلواروں کی وہ جھنکاریں جو کبھی اللہ کے لیے، وہ آوازیں آج تک گونجتی ہوں گی ان میں، لیکن کوئی نشان نہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اس طرح سے دفاع کر رہی ہیں۔ انہی حالات میں 3 سال گزر جاتے ہیں، تفصیل تو آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضور اقدس علیہ السلام کن حالات سے گزرے ان 3 سالوں کے درمیان، کیا کیا حالات پیش آ سکتے ہیں کہ انسان کو جب وہ سچ بات کہنے کے لیے اٹھے، کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ایک انسان کو، یہ سب ان 2-3 سال کی کہانی میں آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا مختصر طور سے۔ حضور ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم جب کوئی حق بات کہنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمارے آگے سارے مراحل آئیں گے۔ یہ بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جب ہے کوئی تو اس راستے میں وہ سارے مرحلے اور سارے موڑ آنے چاہیے جو اللہ کے رسول کو پیش آئے، ورنہ تو پھر وہ رسول کا راستہ نہیں ہے۔ ایک موٹی سی بات ہے، میں یہاں درس دینے کے لیے آیا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ میں جن چوراہوں سے گزر کے آیا ہوں، یہاں پر آپ کے سامنے، یہاں ناخاسے کا چوراہا، اس سے پہلے اسٹیٹ بینک کا چوراہا، اور اس سے پہلے ایف ڈی کا چوراہا، یہ سارے جو ہیں، واپس جاؤں تو انہی چوراہوں سے مجھے گزرنا چاہیے۔ جب بھی آؤں تو یہ چوراہے میرے راستے میں پڑنے چاہیے، اور اگر نہیں پڑتے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جس سے میں آیا تھا۔ اللہ کے رسول کو جو مراحل پیش آئے، اگر لا الہ کی دعوت میں وہ مراحل دوسروں کے سامنے پیش نہ آئے تو وہ راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے۔
یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو راستے میں مراحل پیش آ سکتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے آج کے درس میں انشاءاللہ آئیں گے، جو اللہ کے رسول کے سامنے آئے۔ 3 سال یہ حالات بیت گئے، 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کا شکار رہے۔ 3 سال کے بعد آپ کے لیے حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کھل کے کہو اے بات، کھل کے کہو اے محمد، بات کھل کے کہو، پکار کے کہہ دو، ان مشرکوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، سن 3 میں یہ وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی۔ اے محمد، جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اسے کھلم کھلا پیش کرو اور کسی بھی مخالفت کی پرواہ نہ کرو۔ حضور کی حکم دیا گیا، ظاہر ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ جانے کا کھلم کھلا حکم تھا۔ اکیلے حضور، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا بہت بڑی جمعیت نہیں تھی، پورے ماحول سے ٹکرانے کے لیے، پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے کچھ غلام، کچھ پس طبقات کے آئے ہوئے لوگ، کچھ نوجوان۔ حضور پہ یہ الزام تھا کہ اراذلنا بادی الرائی جو ہیں، کم عمر نوجوان، یہ ساتھ لگتے ہیں، ان کے کوئی تجربے کار تو ان کے ساتھ لگتا نہیں، کوئی بوڑھا، کوئی تیرا ہوا دنیا کے اندر تجربات کو، وہ تو ان کے ساتھ لگتا نہیں۔ نوجوان کیوں ان کے ساتھ لگتے ہیں؟ رازل جو ہمارے غلام ہیں، جو کنیز ہیں، وہ ان کے ساتھ، ان کی آواز پہ لبیک کہتی ہیں۔ معاشرے کے اونچے طبقات تو ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ یہ حضور اقدس کے بڑے الزام تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں تھا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ نوجوان طبقہ، کیوں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ رازل جو ہوتے ہیں، جو پس طبقات، جو غلام ہوتے ہیں، جو پچھڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کسی تحریک کا ہراول دستک کیوں بنتے ہیں؟ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ جو زندگی میں سیٹ ہو جائیں اور جن کے مفادات وابستہ ہو جائیں، انہیں ہر اونچ نیچ دیکھنا پڑتی ہے، اور جو پوری زندگی گزار چکے ہوں انہیں پھر سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ان کے لیے تو اپنی وابستگی، اپنا مسلک، اپنی پارٹی، اپنا گروپ زیادہ اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ لیکن جس آدمی نے زندگی کے موڑ پہ کھڑا ہے اور اس نے مفادات سے اوپر اٹھ کر محض سچ کی دریافت کا فیصلہ کر لیا ہے، اس میں یہ ہمت ہوتی ہے۔ اس نے، آتش نے کہا نا کہ تبلو علم ہی پاس ہے اپنے، نہ مال و زر ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس میں سچ کو سچ کہنے کی جرت ہوتی ہے، اور جس کے پاس مفادات کے رشتے ہیں، اٹکا پڑا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا کہ پیغمبروں کے ساتھ، پھر نوجوان خون تو خاص طور سے، بوڑھے آدمی کو کبھی قبول حق کی توفیق بہت کم ملتی ہے، اس لیے کہ زندگی کے 50-60 برس جس لائن پہ وہ گزار چکا، اگر اس کے بعد اپنا ڈائیورژن آتا ہے کوئی، تو گویا اس کی پوری زندگی زیرو ہو جاتی ہے پھر تو، یعنی گویا اس نے اپنی پوری زندگی کو ہی اکثر مسترد کر دیا۔ لیکن جس آدمی کے سامنے اپنی زندگی کا سفر ہے، وہ کوئی بھی راستہ طے کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ جرت ہوتی ہے۔ اس لیے نوجوان ہر تحریک کا، ہر پیغمبر کی دعوت کا خراول دستہ رہے، جو سب سے بڑا الزام رہا پیغمبروں کو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان دیا گیا، یہ حکم دیا گیا کہ آپ چھوڑیں سب کچھ اور آپ آ جائیں، کھل کے آ جائیں، عارض عن المشرکین، پرواہ نہ کریں مخالفتوں کی، بات کو بات کہیں، کھلم کھلا کہیں، اکیلے آ جائیں ساری دنیا کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول ہیں، محبوب ہیں، اللہ کے محبوب خدا ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو عرش بری لرز جائے۔ کیا ضرورت ہے خانہ کعبہ میں ہاتھ اٹھائیں اور سب لوگوں کا دل پلٹ جائے اور دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جائے؟ وہ اللہ کے محبوب راستوں میں ٹھوکریں کھائیں، وہ اللہ کے محبوب کیچڑ پھینکے جائے ان کے اوپر، ان کے بال کے اندر سنے، وہ اللہ کے محبوب پتھروں کے زخم سے زخمی ہوں اور فاطمہ ان کے زخم دھوئیں؟ وہ اللہ کے رسول، وہ تو محبوب ہیں، اور تو اللہ سے جو ہے جو مانگیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو یہ 19 لاکھ مربع میل کا جزیرے نمایاں عرب کیا ساری دنیا پلٹ جائے؟ لیکن ایسا تو نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ شروع سے آخر تک محمد رسول اللہ کی زندگی تو مصیبتوں کی اور اذیتوں کی کہانی ہے، اور یہی الزام بھی ہے کہ تم کیسے اللہ کے رسول ہو، تم زیادہ ٹھاٹ میں تو ہم ہیں، ہمارے محلات دیکھو، ہمارے گھر دیکھو، اور یہ ساری دنیا اور قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی جو بات کرتے ہیں، خود ان کے بدن پہ چیتڑے لٹک رہے ہیں۔
یہ کیا کثر و کسرا کو پلٹیں گے؟ ہمارے حالات اچھے ہیں، ہم سے خدا خوش ہے. یہی تھا مشرکین مکہ کا کہنا حضور اقدس اور آپ کی دعوت کے مقابلے میں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے سارے مراحل اللہ سے مانگ کے طے ہو جاتے ہیں محض، تو اللہ کے رسول کو یہ نسخہ نہیں معلوم تھا کیا؟ اللہ نے جو کچھ بھی کیا ہیومن لیول پہ کیا، جو کچھ بھی کیا اپنے رسول سے انسانی سطح پہ کیا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے کیا، فاقے کرا کے کیا، وطن چھڑا کے کیا، خون بہا کے کیا. ایسا کیوں؟ جو ضابطہ اللہ کے رسول کے لیے نہیں تھا وہ آپ کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ کیا آپ اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کو؟ اللہ نے جو کچھ بھی کیا اپنے رسول کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر، یہ پورا جو سفر ہے ایک تو رسول کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کہ آزما لو ہمارے رسول کو جس بھٹی میں چاہو آزماؤ. طائف آپ کی آزمائش ساری دنیا کے سامنے یہ تھا کہ جس بھٹی میں جس طرح چاہو اس رسول کو آزما کے دیکھو کیا ہے تمہارے لیے کامل نمونہ ہے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کل قیامت میں خدا کے سامنے تم یوں نہ کہہ سکو کہ مالک تو نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی ہم اس کے قابل نہ تھے کیونکہ ہم انسان تھے اور تیرا رسول تو انسان نہیں تھا، اس پر تو کچھ حالات نہیں بھی تھے. اس لیے اللہ نے دکھایا طاقت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سارے اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بلکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ان ذرائع اور وسائل کے ذریعے ہونا ہے. جب خدا کے پیغمبر اس اصول سے مستثنا نہیں تو کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا. ہیومن لیول پہ دعا کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن دعا کیا چیز ہے اس کو بھی تو سمجھیں. دعا کیا شے ہے؟ دعا اپنی بھی عملی کو چھپانے کے لیے خدا کے ذمے کام سپرد کر دینے کا نام تھوڑی ہے کہ میں نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ تو ہی کر لے اس کام کو، میں کیوں کروں، اس کا نام تھوڑی دعا ہے. کہ اپنی کوتاہی اور اپنی بے عملی اور سب کچھ اللہ کے سامنے جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا آپ نے 1 گھنٹے کا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. باری تعالیٰ خیال رہے ایک لسٹ ہے فرما والی ایک ہے نہ فرما والی اور تجھے اس آدیش پہ سائن کرنا ہے کاؤنٹر سائن. یہ تھوڑی ہے دعا کا مطلب. آپ تعجب کریں گے کہ یہاں تو ہر بات پہ ہماری ملی جماعتیں، ملی کونسل بھی ہے، مشاورت بھی ہے، ایم کا ڈھمکا ہے، کتنی ہماری جماعتیں ہیں. جب دیکھو ذرا سی بات پہ یوم دعا ڈکلیئر کر دیتی ہیں، یوم دعا منائیے اس کام کے لیے. یہاں تک کہ قریشی حضرات کا ہمارا گوشت بند ہوا تو جمعیت القریش نے دعا کی اپیل کی کہ دعا کریں تاکہ ہماری کھال ہمارے اچھا بکے، گوشت اچھے ریٹ سے بکے. تو اس کے لیے یوم دعا منانے کی اپیل کی گئی پچھلے سال. وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ملی تنظیم کا ڈھانچہ نہیں ہے، ہمارے کوئی قیادت نہیں ہے، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے کسی ایک آواز کے اوپر. یہ سب کو معلوم ہے. اپنا بھرم چھپانے کے لیے ہمارے جو پہلے سے موجود مذہبی نظام ہے جو ہم اکٹھے ہوتے ہی ہیں، دعا مانگتے ہی ہیں، اسی میں اپنے مطلب کا ایک اقرار بڑھا دو تو ہمارا بھرم رہ جائے گا کہ مسلمانوں کی ایک تنظیم گویا قائم ہے. دعا کے لیے اپیل، دعا تو ایک جذبہ ہے جو ہمارے ہونٹوں پر تڑپ کے آتا ہے. اس کے لیے اپیل کرنا ہے کہ بھائی یاد رکھنا کہ اللہ میاں کو خط بھیجنا ہے جیسے راشٹرپتی کو بھیجتے ہیں کہ 500 خط پہنچیں گے تو راشٹرپتی غور فرمائیں گے. اس لیے جو ہے اپیل کی جا رہی ہے، دعا کے لیے امپوز کیا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے. دعا تو میرے دل سے اپنے آپ نکلے گی. دعا تو ایک جذبہ بیتاب ہے، اپنی شخصیت کا انفجار ہے، شخصیت کا دھماکہ ہے. میرا دل جو تڑپ کے مانگتا ہے وہ تو خود میرے ہونٹ پہ آتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں کوئی قافیہ بھی جوڑ نہیں سکتا میں، تک سے تک بھی نہیں ملا سکتا اس میں لفظوں کا تسلسل بھی نہیں ہو سکتا اس میں. میں نے کیا مانگا، خدا نے کیا سنا، یہ وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. یہ کوئی مشاعرہ تھوڑی ہے کہ ایک صاحب خوبصورت سے جملہ بولیں اور دوسرے جو ہے واہ واہ کر دیں. پورا مجمع واہ واہ کر رہا ہے کہ واہ کیا دعا مانگی ہے، کیا ماہر دعا ہے، کیا فن دعا کے ماہر ہیں. میں اس بحث میں آج نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے اس بات کو کئی بار کہا کہ کوئی بھی اللہ کے رسول سے ایسی دعائیں نہیں بتا سکتا پوری زندگی میں. لیکن اللہ کے رسول خود نہیں مانگ رہے، زخم کھا رہے ہیں، چوٹ کھا رہے ہیں اور کوئی دعا نہیں مانگ رہے، مسجد حرام میں نہیں مانگ رہے. دعا مانگ رہے ہیں تو صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان مشکلات میں علم تسخط علیہ فلا ابالی، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اللہ ان مشکلات میں تو مجھ پہ کتنی بھی پہاڑ ٹوٹ جائے مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. اللہم لم یکن غضبک علیہ فلا ابالی، انما کان جو کچھ بھی ہو میرے پروردگار مجھ پہ جو بھی بیت جائے پر اگر تو میرا ہے تو مجھے دنیا کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں. یہ دعا مانگ رہے ہیں. کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول. تو فضا بھی ماں تو عمر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے رسول.
پرواہ مت کرو مخالفوں کو. تشریف لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں، وحی کے نازل ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں آ کر آپ نے کھلم کھلا سب کے سامنے نماز پڑھی پہلی بار خانہ کعبہ میں. یہ سن 3 سے سن 5 تک حضور کی زندگی میں جو مراحل پیش آئے ہیں وہ سارے وہ مراحل ہیں جو ہر سچ بات پر کہنے والے کے سامنے ہمیشہ پیش آئیں گے. حضور نے جس طرح سے فیس کیا ان کو، وہ آپ کے سامنے آج کے درس میں انشاءاللہ آئے گا، ان سارے مراحل کو. اس میں ترغیب بھی تھا، اس میں لالچ بھی تھا، اس میں دباؤ بھی تھا، اس میں بائیکاٹ بھی تھا، اس میں پروپیگنڈا بھی تھا حضور کے خلاف، اور اس میں حق میں بھی پروپیگنڈا تھا ہر طرح سے. یعنی کبھی سیم و زر کے انبار تھے اور کبھی تلوار کی جھنکار تھی. ہر آزمائش تھی جو حضور اقدس کے اوپر آئی. ان سارے مراحل سے آپ کیسے کیسے گزرے اور کیسے کیسے آپ نے فیس کیا، یہی ہے بنیادی وہ اسوہ جو ہر آدمی کے سامنے جو سچ بات کہنے کے لیے اٹھتا ہے، پیش آتا ہے. تو آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد یہ خیال رکھیں، اور خاص طور سے وہ حضرات جو مکی اور مدنی زندگی کا فلسفہ جھاڑتے ہیں کہ حضور کی ہم مکی زندگی میں ہیں اور آپ مدنی زندگی کی بات کر رہے ہیں، جو یہ فلسفہ جھاڑتے ہیں خاص طور سے وہ اس کو یاد رکھیں کہ یہ مکے میں ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ابھی مکی زندگی بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، مدینہ نہیں گئے ہیں ابھی حضور. یہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے مکے میں بیان ہو رہا ہے. حضور کھلم کھلا گئے خانہ کعبہ، سب کے سامنے آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب مکے کے لوگوں نے دیکھا تو غصے سے بےتاب ہو گئے سب لوگ، کیونکہ یہ نماز آج کی نماز تو تھی نہیں. یہ نماز تو ایک اعلان تھی کھلم کھلا مخالفت کا، ان رسوم و رواج کا، اس آبا پرستی کا، ان پرمپراؤں کا جو چل رہی تھی ان کے خلاف ایک کھلی ہوئی آواز تھی. اس لیے برداشت نہیں کر سکے لوگ. ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا، آگے بڑھا، اور اس نے کہا کہ اگر آئندہ میں نے اس طرح سے دیکھا یہاں پر ہوتے ہوئے، 2 سال سے سن رہا ہوں میں ان کی حرکتیں دیکھ رہا ہوں 2 سال سے، لیکن اب آئندہ میں نے اس طرح سے دیکھا تو یہ کھلم کھلا یہ تو چیلنج ہے ہمیں. اور اگر آئندہ میں نے دیکھا کہ اس طرح سے سر سجدہ کیا جا رہا ہے اور ایسے نیا طریقہ ایجاد کیا جا رہا ہے تو میں ان کی گردن کے اوپر پیر رکھ دوں گا. ابو جہل نے کہا گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا اور منہ زمین پہ رگڑ دوں گا میں. ابو جہل کے الفاظ تھے. رسول خدا کے لیے حکم نازل ہوتا ہے، اور یہ قرآن کی پہلی سورۃ سورہ العلق کی آخری آیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا لا تطیعوا، ہرگز نہیں ہے رسول کبھی تم ان کے آگے نہ جھکنا. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار، جو ظالم ہیں ان کے آگے جھکو گے اگر تو جہنم کی آگ کسی کو بھی نہیں بخشتی. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى ألم يعلم كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. اگر یہ باز نہیں آئے تو ہم ان کی پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹ لیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، جو گناہگار ہے. فلیدعو نادیہ، بلائیے اپنے حمایتیوں کو. سند الزبانیہ، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے حمایتی. یہ پہلی صورت ہے، مکی زندگی ہے، مکی زندگی کا لہجہ ہے. وہ لوگ جو شیر کی طرح بولا کرتے تھے پہلے، اب بلی کی طرح میاں میاں کرتے ہیں اور مکی اور مدنی زندگی کا فلسفہ جھاڑتے ہیں. انہیں حضور کی لہجے پہ غور کرنا چاہیے. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدعو نادیہ سندع الزبانیہ. کبھی نہ جھکنا. ظلم کے آگے سر جھکانا نہیں ہوتا، ہماری شان نہیں ہے. یہ کہا تم تو اللہ کی آگے اپنی پیشانی پروردگار کے آگے دیکھنا ہے رسول، اس کی قربتیں حاصل کرنا بس. کیسا ابو جہل اور کیسی ان کی طاقتیں. کشمکش کے اسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اکیلے کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اکیلے، کوئی دعا کا غلاف نہیں ہے، کوئی پروڈکشن نہیں ہے آپ کے پاس، اکیلے ہیں آپ. کیسے پھیلائیں اپنی دعوت کو، کیسے پہنچائیں دوسروں تک، اس کے لیے آپ نے پہلا جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کھانے کی دعوت کے اوپر بلایا. سب لوگوں کو، سارے سرداروں کو کھانے کی دعوت کے اوپر آپ نے بلایا. اور بلانے کے بعد اس میں ابو جہل بھی تھا، اس میں ابو لہب بھی تھا، اس میں سارے سردار تھے جتنے بھی تھے. سب لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہنا چاہی، لیکن ابو لہب نے کھڑا ہو کر کے مخالفت کی. چچا بے حد پیار کرتے تھے حضور سے، ابو لہب بہت پیار کرتا تھا. جب حضور پیدا ہوئے تو اپنی کنیز کو خوشی میں آزاد کر دیا تھا، بہت محبت تھی. لیکن یہ کہ یہ پیغام حق ایسی عجیب بس کی گانٹ ہے کہ اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، خون غیر ہو جاتا ہے اور آنکھیں اجنبی ہو جاتی ہیں، سارے رشتے غیر ہو جاتے ہیں.
اس لیے جو ہے مخالف ہو گیا حضور اقدس کا زبردست. اتنا کہ پہلی محفل میں جب حضور نے یہ دعوت رکھی تو کھڑے ہو کے چیخنے لگا, کہنے لگا محمد سب کچھ کہنا مگر خدا کے لیے ایسی کوئی بات نہ کہنا جس سے ہمارے خاندان کی عزت کو بحرف آئے, ایسی کوئی بات نہ کہنا. اس نے کہا کچھ بھی کہو, تمہارے خاندان سارے عرب سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے محمد. دیکھو تمہارے چچا اور چچا بھائی بہن یہاں موجود ہیں, جو بھی کہو مگر اپنے بزرگوں کی بات سے ہٹنے کی بات نہ کہو, بزرگوں کے رسم و رواج سے ہٹنے کی بات بالکل نہ کہو. تمہارا خاندان سارے عرب سے نہیں لڑ سکتا, البتہ تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے وہ. ابو طالب اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ, کوئی بھی شخص اپنے خاندان پہ ایسی آفت نہیں لایا ہوگا جیسے یہ شخص لایا. ابو لہب نے الفاظ کہے. آبا و اجداد سے کتنا پیار ہوتا ہے لوگوں کو, ساری عقل کل ہوتے ہیں آبا و اجداد. وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ ہمیشہ آبا و اجداد کا حوالہ ہوتا ہے, یہ تو ہوتا آیا ہے, یہ تو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. کیا ہمارے بزرگ غلط تھے؟ کیا وہ بیوقوف تھے؟ کیا وہ جاہل تھے؟ یہ عقل والے پیدا ہوئے ہیں, سینکڑوں برس میں انہیں کو ساری عقل مل گئی ہے. یہ پرانا بہت پرانی بات ہے. یہ ہر آدمی جو ہے اپنے آبا و اجداد کو عقل کی پورٹ سمجھتا ہے, اپنے اسلاف کو, اور پھر یوں سمجھتا ہے کہ جن رسوم کو میں نے پایا ہے اور جو باتیں میں نے سنی ہیں اور جس گروپ میں پیدا ہوا ہوں بس وہی سچ کا پورا پیکر ہے, باقی تو سب جھوٹی جھوٹ ہے. ہمارے یہاں نہیں کیا یہ, جس گلی میں پیدا ہوا ہوں میں, جو ان سے مولانا میرے قریب رہتے ہیں, جو ان سے امام میری مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, بس وہی ٹھیک کہتے ہیں, باقی سب جھوٹ بولتے ہیں. جتنے بھی ہیں صحیح گھر میں پیدا ہو گیا میں, اور صحیح مسلک میں پیدا ہو گیا میں, اور صحیح فقہ میں پیدا ہو گیا میں. بس اتفاق سے لاٹری کھل گئی میری, تو نہیں کہیں اور بھی پیدا ہو جاتا میں تو بالکل جہنم کی ایندھن بن جاتا. زندگی بھر جس گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا مسلک, اس کا گروپ اور اس کی بات ہی کا جھنڈا اٹھائے پھرے گا, کیسا سچ اور کیسا جھوٹ. مطلب اس لیے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ایک تو ماضی سے خوشگمان ہوتا ہے, ایک اپنی ماں سے بہت خوشگمان ہوتا ہے. ماں نے اس کو پالا ہے, ماں نے گود میں دودھ پلایا ہے اس کو, ماں خود جو ہے سوئی ہے گیلے میں, اس کو سوکھے میں سلایا ہے. اس لیے ماں سے زیادہ اونچا اس کو آدرش دنیا میں نہیں لگتا, اور ماں سے جو خیالات ملتے ہیں انہیں کو وہ سچ مانتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مادری مسلک, مادری مذہب آدمی قبول کرتا ہے, جو یا پھر ماں باپ کا گہرا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے, اس کو مانتا ہے. لیکن دنیا میں ماں باپ تو سبھی کے ہوتے ہیں, عیسائی کے بھی, یہودی کے بھی, کمیونسٹ کے بھی, ملحد کے بھی, دہریے کے بھی. دنیا میں ایک ہی ماں باپ سچ ہو سکتے ہیں, سب تو سچ نہیں ہو سکتے. لیکن ہر آدمی یہ مان کے چلتا ہے کہ بس اتفاق سے میرے ابا بھی صحیح, میری اماں بھی صحیح, میرا گھر بھی صحیح, میری گلی بھی صحیح, میرا محلہ, میرے امام صاحب بھی صحیح, میرے مولانا بھی صحیح, باقی سب جھوٹ بہکارے لیے گھوم رہے ہیں, سب بہکارا. ایمان بچاؤ, ایمان بچاؤ. بہت سے لوگ ہمارے درس میں کہتے ہیں جانا نہیں ایمان چھین لیں گے. میں کہتا ہوں یہ تو آپ کے خلاف عدم اعتماد ہے. اس کا مطلب یہ آپ اتنے بیوقوف ہیں کہ آپ کو بیوقوف بنا لیں گے. وہ آپ کو بیوقوف کہہ رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو آپ کو بیوقوف کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی وہ چھک لے گا, یعنی آپ میں اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ آپ تجزیہ کر سکیں صحیح غلط کا. اور آپ کو بیوقوف بنانے کا حق صرف مجھے ہے اور کسی کو نہیں ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف مجھے ہے, میں بنا تو رہا ہوں, تو میں پھر دوسری ضرورت کیا ہے کہ دوسرا تمہیں بیوقوف بنائے. بہرحال یہ کہ آبا و اجداد, ابو لہب نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد غلط تھے, یہ کیا نئی بات لے کے کھڑا ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کہا, اور یہ پوری محفل جو ہے افراتفری پہ ختم ہو گئی. دوبارہ آپ نے پھر بلایا, کھانے کی محفل پہ آپ نے دوبارہ پھر بلایا تمام سرداروں کو, بڑے بڑے لوگوں کو. ان کے سامنے بنیادی بات اسٹارٹ اپنی دعوت کا کیسے کریں, پھر بلایا. اور بلانے کے بعد آپ نے جو جملہ کہا میں ادھر آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. پہلی جو ہے جلسہ دعوت ہے, پہلا اجلاس دعوت ہے, اس میں جو پہلا جملہ آپ نے کہا ہے اس پہ آپ غور فرمائیں. آپ نے فرمایا میں ایک کلمہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم. اگر تم نے اس کلمے کو مان لیا تو تم سارے عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور سارا عجم تمہارے پیروں میں گر جائے گا. الفاظ پہ غور فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج کے اگر حضرت مولانا کے سامنے جملہ پیش کر دے نا تو کہیں گے یار یہ تو رسول لگتے نہیں, کیا دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں, ملک گیری کی باتیں کر رہے ہیں, تو کہ عرب گر جائے گا, عجم گر جائے گا. ارے آخرت کی بات ہوتی, وہاں کی بات کرتے, سارا عرب تمہارے پیروں میں گرے گا اور سارا عجم تمہارا غلام بن جائے گا. یہ تو خالی دنیا داری کی میٹرلسٹک بات ہے. یہی کہتے, بعید نہیں کہ حضور پہ فتویٰ لگا دیتے کوئی نہ کوئی, اس میں کوئی بعید نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب
پہلے ہی جلسہ دعوت میں جملہ پیش کر رہے ہیں تو یہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں وہ اپنی صلاح و فلاح کا آغاز اس دنیا سے کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی گارنٹی لیتا ہے، اور جب وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ان کچلے ہوئے مظلوم و مقہور انسانوں کے لیے اس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے ذریعے اس ظلم سے نجات پانے کا اعلان دے رہے ہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور سے وہ پوائنٹ پہلے پکڑا جاتا ہے جو آدمی کے لیے اپیلنگ ہو. جو کچلے ہوئے لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، یہ کراہتا ہوا معاشرہ، خود ہمارے بھارت میں اس ٹائم جو معاشرہ تھا، جو آج تک بھی چار ذاتوں کا معاشرہ، یہاں پر جو ہے شودروں کو جینے کا حق نہیں تھا، کانوں میں سیزر ڈال دیتے تھے. اگر وید کے الفاظ بھی پڑھ جائیں، یہ حال تھا یہاں پر، سارے ایران میں یہ حال تھا، ساسانی دور حکومت تھا، یہی حال تھا. وہاں پر بھی چار ذاتیں بنی ہوئی تھی، ٹھیک بھارت کی طرح سے چار ذاتیں وہاں بھی تھیں، خوب ظلم و تشدد ہو رہا تھا. اکثر یہ بس کچھ لوگ جو ہے لوگ بیٹھ گئے تھے چڑھ کر کاندھوں کے اوپر اور گھما رہے تھے سب کو اپنے اشاروں کے اوپر. اس کچلے ہوئے معاشرے کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ یہ آخرت کی فلاح تو دے گا لیکن یہاں کی ساری بیڑیاں بھی کاٹ دے گا. اس میں سے ہمارا دین کلیئر ہو جاتا ہے، دین کا واضح کلیئر ہو جاتا ہے کہ دین فلاح دنیا کی بات کر رہا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول اور اپنے پہلے جلسے دعوت میں کہہ رہے ہیں اس بات کو. تو کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس مسئلے پہ بحث کرنے کی؟ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے، میں تم سب کے لیے ایک ایسا پیغام دے کے آ رہا ہوں جو دنیا اور آخرت دونوں کی تمہاری بنائے گا، دنیا اور آخرت دونوں کو بنائے گا تمہاری. عرب کے کسی بھی شخص نے انسانوں کے لیے اس سے بہتر پیغام پیش نہیں کیا ہوگا. مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اس کی دعوت دوں. تم میں سے کون شخص ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا؟ اللہ کے رسول نے یہ بات ان لوگوں کے سامنے رکھی. یہ دوسرا محفل طعام ہے جس میں سب کو بلایا. کوئی نہیں اٹھا، کسی کو ہمت نہیں ہوئی، ہمت نہیں، مخالفت شروع ہو گئی. علی مرتضیٰ 3 برسوں میں جو ہے حضور کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا. مشرکین مکہ نے ایسے کھلم کھلا نہیں کہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج پہلی بار فیس ٹو فیس بات تھی، مشرکین مکہ سے فیس ٹو فیس بات تھی. سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، کیا جواب دیں. حضور پوچھ رہے تھے بار بار تم میں سے کون اس مشن میں میرے ساتھ دے گا. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. لرزتے ہوئے قدموں سے 11 سال کے علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، علی ابن ابی طالب، اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ٹانگیں پتلی پتلی ہیں اور میرا جسم بہت حقیر اور نحیف سا ہے اور مجھے بخار بھی ہے، لیکن آج اس محفل میں ان لوگوں کے سامنے میں عہد کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوں میں ہر سرد و گرم میں، اور اس مشن میں جان دے دینا یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی. جہاں غیظ و غضب سے بھرپور لال آنکھیں ہوں سرداروں کی، وہاں ایک بچہ کا ایسے کھڑے ہو کر سینہ تان کے کہہ دینا معمولی بات نہیں ہے. اس محفل میں علی مرتضیٰ کا یہ ایک اور امتیاز ہے جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ کبھی علی مرتضیٰ کی عظمت پہ غور فرمائیں. یہ فاطمہ کے باپ ہیں، یہ خاندان پورا. اہل بیت کی تعریف کریں تو کچھ لوگ کو نوازم ناگوار لگتا ہے. اللہ کے رسول کے خاندان کی تعریف کریں. امام شافعی نے کہا ہے، امام شافعی اہل سنت کے 4 اماموں سے ایک امام ہے اور جلیل القدر امام ہے. انہوں نے فرمایا کہ رسول کے خاندان کی محبت اذا کان حب اہل بیت رفض فلیشتغل العالم انی رافض. اگر رسول کے خاندان کی دل سے گہری محبت، اگر اس کا نام شیعت ہے تو دنیا کھول کے سن لے کان کے میں شیعہ ہوں. اگر رسول کے خاندان کی محبت، امام شافعی کے الفاظ ہیں، ہمارے الفاظ نہیں ہیں. رسول کا خاندان، یہ علی مرتضیٰ کو دیکھیں آپ، ان کی پوری زندگی کو دیکھیں آپ. دامن کبھی شرک سے آلودہ نہیں ہوا، کبھی بھی شرک سے آلودہ نہیں ہوا. پہلی نماز اقتدام رسول اقدس کے ساتھ پڑھی، آخر تک تمام غزوات میں ساتھ رہے، ہر مشکل میں ساتھ رہے، ہر مصیبت میں ساتھ رہے. ہجرت کے موقع پر رسول خدا اپنا بستر چھوڑ کے آ گئے، بستر پہ چھوڑ کے آ گئے تو وہاں سے لے کے اور مدینہ تک پیدل چل کے گئے. پیر پھٹ گئے زخم سے، زخموں سے خون بہنے لگا. جب پہنچے ہیں وہاں ریت میں چلتے ہوئے، گرم ریت کو کھنگالتے ہوئے مدینہ تک، جب مدینہ پہنچے تو حال یہ تھا کہ پیر جو ہے تلوے رس رہے تھے خون سے، وفا شاری. اور جب مدینہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ظاہر ہے کہ قیصر اور کسریٰ کا خراج آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، لیکن علی مرتضیٰ کی شان یہ تھی کہ مسجد نبوی کے آنگن میں مٹی کے اندر لوٹتے رہتے تھے اور کپڑوں پہ پیون لگے رہتے تھے. حضور کے داماد تھے، رسول کی بیٹی کے شوہر تھے. پیار سے رسول اقدس نے ایک بار لیٹے تھے مسجد میں، چادر میں مٹی میں دھول میں ہو رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے کندھا ہلا کے کہا تھا کہ ابو تراب اٹھو. ابو تراب مٹی کو کہتے ہیں. ابو تراب اٹھو، اٹھو ابو تراب، یعنی وہ مٹ میلے آدمی مٹی میں ڈوبے ہوئے، اٹھو. اس پیار کے خطاب کو رسول خدا حضرت علی مرتضیٰ کا امت نے خطاب بنا دیا، لقب بنا دیا. رسول خدا نے اتنے پیار میں کہا. بہرحال علی مرتضیٰ کی عظمت پہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ابو داؤد شریف میں باقاعدہ یہ امام ابو داؤد نے فرمایا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ کی جتنے بھی فضائل کتب حدیث میں آئے اتنے کسی کے بھی نہیں آئے. اللہ کے رسول کی جتنی محبت تھی، جتنی محبت تھی. ہمارا ایمان یہی ہے کہ صحابہ کرام میں افضل ترین ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جو ترتیب خلافت ہے وہی افضلیت کی بھی ترتیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں. ابو بکر میں اگر شعور ہے تو علی میں جذبہ ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں وفاداری کا عہد کیا ہے اور آخر تک حضور کے ساتھ رہے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو حضور کے سرہانے بیٹھے رہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس خاندان کو لالچ تھا خلافت کا، لالچ ہوتا تو وہاں بیٹھے رہتے. ہلے نہیں، پتا تھا کہ بھاگ دوڑ چل رہی ہے، سعد بن عبادہ بھی، دوسرے لوگ بھی ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کچھ نہیں، گئے بھی نہیں. جب تک حضور کی تدفین نہیں ہوگی گئے بھی نہیں. یہ جذبہ ہے. اور ابو بکر نے جو کچھ کیا وہ ہوش ہے. یعنی اس وقت اسلام خطرے میں ہے، اس وقت اسلام کے لیے نازک وقت ہے، اس وقت حضور کے سرانے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت اسلام کو سنبھالنے کا ٹائم ہے. آنسو بہانے کے لیے بہت ہے، بہائیں گے، پہلے اسلام کی بنیاد کو مستحکم کر لیں. تو ابو بکر کو خدا نے عقل اور ہوش دیا، شعور دیا، اور علی کو اللہ نے جذبہ دیا فنا ہو جانے کا، قربان ہو جانے کا. دونوں کی ہو گئی دوسری محفل بھی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز لوگ سب سو رہے تھے پڑے ہوئے گھروں میں اپنے، رات بھر ناچ رنگ کی محفلیں، شراب کباب کی محفلیں، پڑے سو رہے تھے، خراٹے لے رہے تھے. صبح میں ایک آواز گونجی، یا صباحا یا صباحا. زور زور سے آواز، لوگوں ہوشیار کہ صبح خطرناک ہے، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ کہ صبح خطرناک ہے. عرب میں دستور تھا کہ کوئی بھی اگر جھگڑا یا کوئی بھی اگر خطرناک بات ہوتی تھی، کوئی دشمن کا لشکر آیا یا کوئی بات بھی، تو ایک آدمی پہاڑ پر چڑھ کے آواز لگاتا تھا کہ صبح خطرناک ہے، صبح خطرناک ہے، دشمن کا لشکر آ رہا ہے، حملہ کرنے والا ہے. تو لوگ جلدی سے بیدار ہو کر کے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور مقابلے کی اسکیم بناتے تھے. حضور نے انہی الفاظ میں اعلان فرمایا، یا صباحا یا صباحا. اکیلے حضور چٹان پہ کھڑے، پہاڑ کی صفا پہاڑ کی چوٹی پہ آواز لگا رہے تھے، یا صباحا یا صباحا. لوگ بھاگے چلے آئے مکی گلیوں سے، کوچوں سے، گھروں سے، دروازہ کھول کھول کے. کون سی آفت آ گئی ہے، کیا پریشانی ہے. سارے جو ہے صفا کے دامن میں اکٹھا ہو گئے، کوئی صفا کے دامن میں اکٹھا ہو گئے. رات بھر کے جاگے ہوئے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لوگوں ہوشیار، میں کہہ رہا ہوں کہ صبح خطرناک ہے. اگر میں کسی بات کو تم سے کہوں تو کیا تم یقین کرو گے؟ کیا میرے بارے میں جھوٹ کا کوئی تجربہ تم نے کیا ہے؟ کیا تمہارے نزدیک میں سچا نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا بے شک صادق ہیں آپ، امین ہیں، امانتدار ہیں اور سچے ہیں آپ کی ہر بات پہ یقین کریں گے. آپ نے فرمایا کوئی گلے بان اپنے گلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، اور کوئی اپنا اپنے اپنوں سے جھوٹ نہیں بولا کرتا. میں تم سے یقین سے کہتا ہوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک تباہی کا لشکر، تو مانو گے؟ لوگوں نے کہا تسلیم کریں گے. آپ نے کہا تو پھر میں زندگی کے کسی معاملے میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا، تو میں اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. ایک تباہی تمہارا انتظار کر رہی ہے. اگر اس دن کے آنے سے پہلے اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی قیس، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد شمس، اگر تم سنبھل جاتے ہو تو تمہارا مستقبل روشن ہے، اور اگر تم آنکھیں موند لیتے ہو تو میں تو جگانے کے لیے آیا ہوں. اور جب کوئی بھی جگانے والے کی بات نہیں مانتا تو وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. اب سب لوگ بھاگے، ابو لہب بھی ان میں تھا، ان لوگوں میں بھاگنے والوں میں، سارے لوگ جو اکٹھا ہوئے وہاں کوہ صفا کے دامن میں. اور حضور نے جب یہ سوال کیا کہ میں پوچھوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے تو مانو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ یقیناً مانیں گے. آپ نے فرمایا تو میں کہہ رہا ہوں کہ خوفناک دن تمہاری طرف آ رہا ہے.
اللہ کی عبادت، وہ اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے، ہوائیں جس کی عظمت کا پھریرا لہراتی ہیں، سورج جس کی عظمت کا نشان ہے، اس خدا کے آگے سجدہ ریز ہونا، اس کو زندگی کے سارے معاملات میں رہنما بنانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تمہیں پکڑ سکتا ہے. دنیا کی شام ہو جانے کے بعد قیامت کی وہ صبح تمہارے لیے بہت خطرناک ہے. لوگوں قبول کرو، تسلیم کرو اس بات کو. ان لفظوں میں اتنا خلوص تھا اور حضور کے لہجے میں اتنا درد، اتنی دعوت تھی کہ لوگ ہل کے رہ گئے. حضور کی شخصیت کا تجربہ تھا. قرآن کریم نے حضور کی ذات کو، حضور کی شخصیت کو آپ کی رسالت کی سچائی کا ثبوت بنا کے پیش کیا ہے. یعنی حضور کی زندگی کی قسم کھائی ہے کہ میں تو تمہارے درمیان رہا ہوں، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، یعنی میری زندگی خود میری سچائی کا ثبوت ہے. میرے چہرے پر پھیلی یہ پاکیزگی، یہ روشنی خود میری سچائی کا ثبوت ہے. مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اور میں، آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے ہو، کوئی اپنے کو دھوکہ نہیں دیتا. اور زندگی کے معاملات میں دھوکہ دینے والا ہو کوئی، مگر اللہ کے معاملے میں کیا دھوکہ دے سکتا ہے کوئی؟ جو خالق کائنات ہے، جو ہم سب کے حالات سے واقف ہے. اس خلوص کو دیکھ کر کے سب لوگ سوچنے لگے کہ اگر حضور جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ نکلی تو کیا ہوگا. لیکن آپ کا چچا جو تھا بولا پھر غصے پہ تاب ہو گیا اور اس نے مٹھی میں ریت بھری، کنکریاں بھری اور حضور کے چہرے کی طرف اچھالی. اس نے کہا تبن لگایا محمد، برباد ہو جائے تو اے محمد، تو نے ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے بلایا تھا یہاں پر. ہمیشہ یہ ہوتا ہے، سچ بات کہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ مذاق اڑایا جاتا ہے. سچ بات کہنے والوں پہ ہمیشہ دھول مٹی پھینکی جاتی ہے. ہمیشہ یہ دنیا کے اندر یہ چلن ہے، جن کے اندر تھوڑی کنوینسنگ، تھوڑا لوگوں کو جوڑنے کا جذبہ اور تھوڑے سے الیکشن کے داؤ پیچ آتے ہوں، وہ جھوٹ کہہ کے بھی جیت جاتے ہیں. اور جو سچ بولیں صرف، وہ سچ کہہ کے بھی ہار جاتے ہیں. جو دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے. خلوص دل کو تو چھیدتا ہے، لیکن مفادات کی زنجیریں پکڑ لیتی ہیں آدمی کو. آدمی اپنے دل سے بے وفائی کر دیتا ہے، دل سے غداری کر جاتا ہے. قرآن نے کہا یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس ہے انسانوں کے اوپر، یا حسرۃ علی العباد، جو شخص بھی ان کے پاس آتا ہے اللہ کا پیغام لے کر، یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. صرف کچھ نہیں دے سکتے یہ سچ بات کہنے والوں کو، کچھ نہیں دے سکتے مذاق کے لفظوں کے علاوہ، دشمنیوں کے علاوہ، مخالفتوں کے علاوہ، جھوٹے پروپیگنڈوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. انسان جو ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک ہوا. جو لوگ سچائیوں کے پھول عطا کریں ان کو ہمیشہ اذیتوں کے کانٹے دیے جاتے ہیں دنیا انسانوں کی طرف سے. یہ اسٹارٹ ہوا حضور کے خلاف مخالفت کا کھلم کھلا. اس کے بعد آپ خانہ کعبہ میں ایک روز گئے کھلم کھلا دعوت دینے کے لیے لوگوں کو. طواف کر رہے تھے آپ ایک روز خانہ کعبہ کا. ابھی تک کوئی بھی آدمی ان 4 لوگوں کے علاوہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. ایک بچہ علی مرتضیٰ، ایک غلام بلال، ایک عورت خدیجہ الکبریٰ اور ایک دوست ابو بکر صدیق. یہ 4 ہی لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں. مخالفت شدید ہے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے آپ تو لوگوں نے اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ شخص ہے، یہ ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، غلط کہتا ہے، اس نے ہمارے دین کا مذاق اڑایا، اس نے ہماری رسوم و رواج کا مذاق اڑایا. بہت برداشت کیا ہے ہم نے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس طرح سے مذاق کرنے لگے، جملے پھینکنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ شخص وہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے درمیان، ہم بہت صبر کر رہے ہیں، پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. حضور طواف کرتے رہے، حضور نے منہ نہیں لگایا. 1 پھیرا 2 پھیرا، اور پھر حضور تشریف لائے برابر. اور ابو جہل کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم، ایک تباہی اور ایک بربادی اور ایک خونریزی تمہاری تقدیر ہے. جو حالات جس موڑ پہ جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ خونریزی اور ایک تباہی بربادی تمہاری تقدیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. پورے جرأت کے ساتھ آپ نے یہ کہا. وہی کیا کہ آپ چلے گئے. الفاظ تو آپ کہہ گئے، سن سے رہ گئے سارے لوگ جتنے بھی تھے آپ کے الفاظ سن کر، کوئی کچھ نہیں کر سکا. لیکن بعد میں میٹنگ کی کہ ارے یہ کیا کہہ گئے، یہ تو چیلنج کر گئے ہمیں، یہ تو الٹیمیٹم دے گئے ہمیں، کیسے برداشت کر لیا ہم نے ان الفاظ کو. وہاں پہ میٹنگ ہوئی. اگلے دن جب آئے تو سب نے حضور کو گھیر لیا اور آگے بڑھ کے کہا، پوچھا عقبہ نے کہ کیا یہ الفاظ کہے تھے کل آپ نے کہ خونریزی تمہاری تقدیر ہے؟
ایک تباہی بربادی تمہارا مقدر ہے، یہ الفاظ کہے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہے تھے، اور یہ ایک حقیقت کا اظہار تھا. یہ الفاظ میں نے کہے اور یہ ایک حقیقت کا اظہار تھا کہ ایسا ہی ہوگا. عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور چادر ڈال کر حضور کے گلے میں اور البیٹ دینے لگا جب آپ کا گلا گھٹ جائے. اور تمام لوگ جتنے بھی تھے آگے بڑھ کر بدبخت زد و کوب کرنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو. جس شخص نے بدبختوں کے لیے رات بھر دعائیں مانگی، اور جو چہرہ وہ سر جو رات رات بھر ان کے لیے سجدے میں جھکا رہتا تھا، یہ اس کو ٹھوکرے مار رہے تھے. یہ انسانوں کا کردار دیکھیں، گلا گھونٹ کے چاہتے تھے کہ سچائی کی آواز بند ہو جائے گی. غلالت کے اس ڈھیر میں جو شخص آفتاب و مہتاب تھا اور پھولوں کی طرح مہک رہا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، مٹا دیں گے اس کو ہم. جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچانے والا جو انسان، یہ اس کے اوپر یہ غیظ و غضب کی آگ برسا رہے تھے، اپنے غیظ و غضب کی آگ برسا رہے تھے. اور اس حرم کعبہ میں جہاں دشمنوں سے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، وہاں پہ سب ہو رہا تھا. قرآن کریم نے اس بات کا شکوہ کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. نہیں، میں قسم کرتا ہوں اے رسول اس شہر کی، یہ شہر مکہ جو البلد الامین ہے، جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں توڑی جاتی، جہاں مچھر بھنگا بھی نہیں مارا جاتا. میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اے رسول وانت حل بہذا البلد، کہ تمہارے پر ہر ظلم کو اس شہر میں جائز قرار دے دیا گیا، حلال کر دیا گیا. حل بہذا البلد، جانوروں تک پہ یہاں پر ترس کھایا جاتا ہے، تم پر کوئی ترس نہیں کھاتا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. توحید اور سچائی اور پاکیزگی کی دعوت دینا اتنا بڑا جرم تھا کہ وہی انسان جیسے کل تک سب سے شریف، سب سے سچا، سب سے امانت دار کہہ رہے تھے، آج اس کی جان کدھر پہ تھے یہ لوگ. ہنگامہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لبے دم ہو گئے بالکل. ہنگامے کی آواز سن کے جناب ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے آئے خانہ کعبہ میں، آنسوں سے بھری ہوئی، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی. اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے آقا، اپنے رسول کو بچانے کے لیے جان کو تھیلی پہ لگایا، سب کو دھکے دیے، چھڑایا، اور کہہ رہے تھے کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ وہ یوں کہتا ہے کہ ہمارا معبود صرف اللہ ہے؟ صرف اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ صرف یہ جرم ہے اس کا؟ وہاں سے ہٹایا، اور اس حال میں اس طرح سے ہٹایا کہ خود اپنی جان خطرے میں پڑ گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور اقدس کو رہا کرایا، لیکن اپنے آپ زخمی اتنے ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد جب ہوش میں آیا تو پہلا سوال یہ کیا، حضور ٹھیک ہے؟ پہلا سوال یہ کیا، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. ایک روز جو ہے خانہ کعبہ میں ایک روز پھر گھیر لیا کفار نے. جناب خدیجہ کبریٰ کے بیٹے جناب حارث آگے بڑھے حضور کو دفاع کرنے کے لیے. کفار نے تلواروں سے حملہ کیا تھا، اس روز شہید ہو گئے. اسلام کے لیے پہلی قربانی تھی جو حضور کی وفاشار بیوی خدیجہ کبریٰ کی طرف سے اسلام کے لیے پیش کی گئی. اپنا بیٹا اسلام کی راہ میں قربان کیا، جہاں اپنی دولت پہلے ہی کر چکی تھی، ساری دولت. میں نے ایک بار افسوس کیا تھا کہ لوگ ایثار و وفا کے لیے بہت سی عورتوں کو پیش کرتے ہیں، سیتا کو بھی کہتے ہیں لوگ، لیکن پوری تاریخ کو کھنگالیے. خدیجہ زیادہ وفاشار عورت جس نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال، اپنے بیٹے، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دیا ہو اسلام کے لیے، ایک مشن کے لیے، ایک عظیم مقصد کے لیے، اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو، مثال نہیں ملے گی. کوئی دوسری عورت تاریخ میں خدیجہ کی ٹکر کی نہیں ملے گی. وہ جو فاطمہ کی ماں ہے اس کی ٹکر کی نہیں ملے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سارے انسانوں کو بلانے کے لیے مینا عکاظ کے بازاروں میں، ذی المجنہ ذی المجاز کے بازاروں میں گھومنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت کوئی یہ تو سسٹم تھا نہیں، ٹیلی ویژن یا مائک یا ریڈیو، اخبارات، پیپرز. میں تو سوچتا ہوں یہ کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا. آپ یہ کہا آج اسمبلی کے الیکشن لڑتے ہیں لوگ، کتنی گاڑیاں گھومتی ہیں، جب بھی لوگوں سے پورا رابطہ نہیں قائم ہو پاتا. اور اس دور میں جس میں کوئی رسالہ نہیں چھپتا، کوئی اخبار نہیں چھپتا، کوئی کنونشن نہیں ہوتا، کوئی ریڈیو پروگرام نہیں ہوتا، کوئی ٹیلی ویژن، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، اس میں ایک اکیلی جان، حضور کی جد و جہد، حضور کی محنت تو دیکھیں. لاکھوں انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اور پورے 19 لاکھ مربع میل کے اس جغرافیہ کو الٹ کے پھینک دینا، کتنا بڑا کارنامہ ہے اگر آپ غور کر رہے ہیں. آج تو بہت سے ہمارے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہاں بازاروں میں گھوم رہے ہیں، وہاں کوہ صفا پر. آج اگر کوئی آدمی اسلامی دعوت کا کام شروع کرے تو اس کے لیے کوہ صفا کہاں ہے؟
اس کے لیے ذل مجنہ کے بازار کیا ہے؟ اس کے لیے بازار عکاظ کیا ہے؟ بازار عکاظ میں کیا ہوتا تھا؟ ذل مجنہ میں کیا ہوتا تھا؟ ذل مجاز میں کیا ہوتا تھا؟ کہیں طوائفیں ناچ رہی ہیں، کہیں بازار کے بھاؤ بتائے جا رہے ہیں، کہیں کپڑے کے تھان بک رہے ہیں، کوئی اپنے انصاف بیان کر رہا ہے، کوئی قصے کہانی سنا رہا ہے، کہیں کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ ہوتا تھا اس بازار میں. ان بازاروں میں ایسی پینٹ لگتی تھی کہ اس میں کلچرل پروگرام بھی ہوتے تھے، کہ ڈانس پارٹیاں بھی گھوم رہی ہیں اس کے سب، جیسا آج کل نمائشیں یا میلے لگتے ہیں، اس طرح سے وہ بازار ہوتے تھے. اس بازار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے گھوم رہے ہیں. آج کا بازار عکاظ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ ٹیلی ویژن اسکرین جس کے اوپر کہیں طوائفیں ناچ رہی ہیں، کہیں بازار کے بھاؤ بیان ہو رہے ہیں، کہیں کہانیاں ہو رہی ہیں، کہیں اشعار ہو رہے ہیں، وہی بازار عکاظ ہے. اس کے اوپر اسلام کی دعوت ویسی آنی چاہیے جیسے کہ بازار عکاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے. ہمارا درس وہاں پر کبھی کبھی ٹی وی پہ آتا ہے، اور آج بھی آ رہا ہوگا، تو اس میں جو ہے ہمارے ایک مولانا جو یہاں بھی آ چکے ہیں، کافی مناظر ہیں، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ رحمانی پروگرام شیطانی اسکرین پہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ رحمانی پروگرام شیطانی اسکرین پہ کیوں آ رہا ہے؟ اور کیسے خبیث اور مردود لوگ ہیں جو قرآن کو بھی گندی اسکرین پہ لا رہے ہیں. انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ خبیث اور مردود آپ جس زبان پہ کہہ رہے ہیں اسی زبان سے آپ قرآن شریف بھی پڑھیں گے. تو اگر اس زبان پہ خبیث اور مردود کے الفاظ بھی آ سکتے ہیں اور قرآن بھی آ سکتا ہے، تو ایک ہی انسٹرومنٹ ہے گالی کا بھی اور ایک ہی ہے قرآن کریم کا بھی، تو اسی اسکرین پہ دونوں چیزیں آ جائیں تو فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ بھی تو انسٹرومنٹ ہے، اور کیا ہے اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ بہرحال یہ آج کا کوہ صفا کیا ہے؟ کوہ صفا کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے آواز سارے علاقے تک پہنچ جائے. یہی تو مطلب ہے، دور دور تک کونوں تک پہنچ جائیں جو آپ کے مخاطب ہیں. یہ ہے کوہ صفا کا مطلب. تو آج کا کوہ صفا انٹرنیٹ ہے. آپ اس پہ جو بات کہیں تو کونے کونے تک پہنچ جائے. ہر دور میں آپ ان ذرائع اور وسائل کو، یہ میں نے بارہا کہا ہے کہ ذرائع اور وسائل جو ہیں شیطان کی وہ اجارہ نہیں ہے کہ سب چیزیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیجیے آپ، ہم کوئی چیز نہیں اپنائیں گے. طاقتیں جتنی بھی ہیں، ٹیلی ویژن بھی مسٹر شیطان تمہارا، اور انٹرنیٹ بھی مسٹر شیطان تمہارا، خوب اسے گمراہی پھیلاؤ، ہم تو چھوئیں گے بھی نہیں اس کو، سب طاقت اس کے ہاتھ میں دے دو. اسلام نے ہمیں یہ تصور نہیں دیا، بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی اعدوا لہم ما استطعتم، جو کچھ بھی تمہارے بس میں ہو، جیسے حضور کے جو کچھ بھی بس میں تھا آپ نے سب کچھ کیا، ایسے جو کچھ بھی تمہارے بس میں ہو اسلام کی اشاعت کے لیے وہ تم سب کچھ کرو. جو بھی ذریعہ، جو بھی وسیلہ اور جو بھی انسٹرومنٹ استعمال کر سکتے ہو اس کو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے نہیں بنائی ہیں، ساری چیزیں بنائی آپ کے لیے، اس نے جھپٹ لی ہیں. یہ صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے، صحیح تصور یہ ہے. جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں سارے بازاروں میں، اور اسی میں دیکھا، طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا چہرہ جو ہے صبح روشن ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی جو بالکل شعلے کی طرح لال بھبوکا ہے، وہ بھاگ رہا ہے اور ٹخنوں پہ تاک تاک کے پتھر مار رہا ہے. لوگ کہتے جا رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ تفلحوا، لوگوں مان لو اس بات کو کہ اللہ ہی تمہارا آقا ہے، برحق آقا ہے، مان لو اس بات کو، کامیابی تمہارے پیر چومے گی. یہ ہے مطلب اس کا بیان جو کرتے ہیں نا لوگ، بالکل حضور کے الفاظ کو بالکل مومنٹ سے توڑ دیتے ہیں تو کچھ سے کچھ بات بن جاتی ہے. اب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں قولوا لا الہ تفلحوا، لوگوں پڑھو لا الہ، ثواب ملے گا، نجات پاؤ گے، ثواب ملے، جنت ملے گی. یہ نہیں ہے. بازار عکاظ میں کہہ رہے ہیں حضور، مشرکین سے کہہ رہے ہیں لوگوں کہہ دو نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی الہ، کامیابی تمہارے پیر چومے گی، تفلحوا، سمجھا، تمہارے پیر چومے گی. یہ حضور دعوت دے رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ سب سے بڑا ہے یہ اصل میں ایک نعرہ ہے. تم سب کو بڑا سمجھتے ہو، اللہ سب سے بڑا ہے. اس لیے تو ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں اللہ اکبر کہنے والوں کو بخشتا نہیں تھا سماج، لا الہ کہنے والوں کو بخشتا نہیں تھا سماج. ہمارے اللہ اکبر پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہمارے لا الہ پہ اس لیے کہ تو ثواب کے لیے ہے نا. یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی میسج نہیں ہے. اس لیے اس کے اندر کوئی جان بھی نہیں ہے، اس میں کوئی جان بھی نہیں ہے. تو ماضی کی کہانی ہے صرف. بہرحال یہ کہ دیکھا، اب طارق ابن اللہ کہتے ہیں میں دیکھا کہ تاک تاک کے پتھر مارا، یہاں تک کہ ٹخنے جو ہے زخمی ہو گئے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے جو شخص آگے آگے جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہیں. اور یہ پیچھے کون ہے؟ لوگوں نے یہ ان کا چچا ابو لہب ہے، چچا ابو لہب ہے جو پتھر مار رہا ہے. کہ لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت ماننا، لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت ماننا، اس کا دماغ چل گیا ہے، اس کی بات مت ماننا. یہ کہتا جا رہا ہے. طارق کہتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا. عرب کی خاندانی روایت تو یہ ہے کہ لوگ اپنوں کا ساتھ دیتے ہیں.
لوگ ان کے لیے مر جاتے ہیں، مگر یہ کون سا جرم ہے محمد بن عبداللہ کا کہ اپنا سگا خون، سگا چچا دشمن ہو گیا کہ کھلے ہوئے بازار میں اور اس طرح سے پتھر مار رہا ہے؟ کیا بات ہے. ایک روز، ابھی دیکھیں سارے مراحل جو حضور پہ آ رہے ہیں، میں نے بتایا نا جتنے بھی مراحل آتے ہیں، یہ بازاروں میں رسوائی، یہ سب کچھ جو حضور کر رہے ہیں نا، اللہ وہی ربا کا فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو. حضور نے جو کچھ بھی کیا ہے اسی حکم کی تعمیل ہے، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو. جو کچھ بھی کیا حضور نے، یہی سنت ہے حضور کی سب سے بڑی. لوگ جو ہے سنتوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ سنت اور وہ سنت، یقین کرو بہت سی سنتیں ایسی ہیں جو حضور کو بعد میں ملی ہیں، بہت سی ایسی ہیں. نماز بھی سن 2 میں آئی معراج کے موقع پر، اور بہت سی چیزیں ہجرت کے بعد آئی ہیں. صرف ایک ہی سنت ہے جو پہلے دن سے حضور کے ساتھ ہے اور آخر تک کبھی جدا نہیں ہوئی، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا. اور رب کا فکبر. جب آپ طائف میں پتھر کھا رہے تھے تو اسی سنت کو ادا کر رہے تھے، اور جب شیبہ ابی طالب میں بند تھے 3 سال تو اسی سنت کو ادا کر رہے تھے. چچا کے ہاتھوں سے پتھر کھا رہے تھے تو اسی سنت کو ادا کر رہے تھے، اور مدینے میں شہنشاہ بنے تھے تو اسی سنت کو ادا کر رہے تھے. اس راہ میں جو کچھ بھی گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار. یہ حضور کی یہ سنت ہے، یہ جو آپ نے مولا ادا کی ہے. تو ابو لہب، آپ کو شاید میں نے بتایا تھا کہ حضور کی بیٹیاں دونوں عتبہ اور طیبہ سے بیاہی تھیں ابو لہب کی بیٹوں سے. رقیہ اور کلثوم، ام کلثوم جو ہے، دونوں بیٹیاں جو ہے انہی سے بیاہی تھیں، رقیہ اور ام کلثوم. ایک روز آ گئی گھر میں سسکتی بھی، نکال دیا تھا دھکے دے کر ابو لہب نے، طلاق دلوا دی دونوں بیٹوں سے، عتبہ اور طیبہ سے. عرب کے ماحول میں سب سے بڑا زخم تھا جو کسی کو لگایا جا سکتا تھا. اس کی عزت کو، اس کے خاندان کی وقار کو، توقیر کو، سب سے بڑا زخم جو لگایا جا سکتا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی بیٹی کو طلاق دلا دی جائے. آر تھا، لوگ مر جاتے تھے، اس ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے. بیٹی کو طلاق، بہت بڑا جرم، بہت بڑا ظلم تھا. دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کے بھیج دی عتبہ و طیبہ. لیکن حضور نے سر پہ ہاتھ پھیر کے سینے سے لگا لیا، کوئی شکوہ نہیں کیا. اس راہ میں دیکھیں آنسو سے بھیگی راہ ہے یہ سچائی کا راستہ. آنسو سے بھیگی راہ پہ چلنا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، مگر کیا کریں گے، راہ ہی یہی ہے، راستہ ہی یہ ہے. اس میں جان بھی جاتی ہے، جان کا زیاں بھی ہے، مال کا زیاں بھی ہے. ہاں جان کے زیاں کی ہم کو بھی تشویش ہے، لیکن کیا کیجیے، ہر راہ جو تجھ تک جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے. اس کے بعد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضور اقدس کی بیٹے کا. فوراً بعد دونوں بیٹیوں کو طلاق ہوئی، عبداللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو جشن منایا عرب والوں نے، بجائے اس کے کہ غم میں ساتھ دیتے. آپ تو ہر غم میں ساتھ دیتے تھے، سب کا، ہر ایک کے ساتھ رہتے تھے. لیکن اس موقع پر سب نے مذاق اڑایا کہ محمد تو جڑ کٹا ہے، ابتر ہے، جڑ کٹا، اب نام کون چلائے گا، نام کون چلائے گا؟ چند منٹ دیں گے آپ مجھے جی؟ کون نام چلائے گا؟ بیٹے کا انتقال ہوا جناب عبداللہ کا، ٹوٹ گئے. ایک بیٹے کا تو پہلے ہو چکا تھا جناب قاسم کا، بتا چکا ہوں آپ کو. ایک دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا تو حضور نے سینے سے لگایا. ابھی بیٹیوں کو طلاق ہو کے آئی تھی، ابھی بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابھی راہوں پہ زخم کھا رہے ہیں، کوئی اپنا نہیں ہے، آسمان سخت ہے، زمین دور. اس کے بعد جو ہے ان حالات میں جتنے تنہا ہیں آپ نے بیٹے کو لگایا اور کہا جو الفاظ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جانے کا بہت غم ہے مجھے بیٹے، واللہ یا عبداللہ انا بفراقک لمحزونون، بہت غم ہے مجھے. آپ وہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں جو بہت سے لوگ ہمارے قصے بیان کرتے ہیں بزرگوں کے کہ انہیں تو کسی چیز کا غم ہی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی خوشی ہوتی تھی، ایسے اللہ میں گم ہو گئے تھے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں واللہ خدا کی قسم مجھے بہت غم ہے. غم تو انسانی فطرت ہے. اتنے بڑے بزرگ نہیں حضور بھی جتنے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں. مجھے بےحد غم ہے، اللہ واللہ خدا کی قسم بےحد غم ہے. ولیکن لا نقول ما یسخط به ربنا، لیکن میں ایک لفظ بھی ایسا نہ کہوں گا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. ایک لفظ بھی ایسا نہ کہوں گا. اور سینے سے لگا لیتے ہیں آپ. اور دشمن جو ہے عبداللہ کی وفات کی خبر سن کے جشن مناتے ہیں بہت. اس سلسلے میں جو مکالمے ہے میں آپ کے سامنے کہتا، جو کچھ بھی حضور سے کہا گیا، حضور کے منہ پہ کہا گیا کہ دیکھو، عقبہ نے کہا کہ دیکھو یہ کہتا ہے مجھ پہ فرشتے آتے ہیں، اس کا تو بیٹا بھی مر گیا. تو ربیہ نے کہا واللہ کیا بات ہے، کیا تمہیں کہیں فرشتے دکھائی دے رہے ہیں آس پاس؟ اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول کے دل کو چھیدنے کے لیے. اب کون نام چلائے گا؟ کوئی نام لیوا نہیں ہے، بس وہ غریبوں کو، غلاموں کو، کنیزوں کو ساتھ لیے پھرے اپنے، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی سردار نہیں ہے. اب پیاری بچیوں کو طلاق، پیارے بیٹے کی وفات، دشمنوں کے چوکے،
حالات کی سنگلاخیاں. اکیلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شکایت نہیں کہ اللہ سے کیا کہ روتے رہے, اللہ ہی سے شکوا کیا, جو کچھ بھی تھا اللہ سے طاقت لیتے رہے, اللہ سے انسپریشن لیتے رہے. جو کچھ بھی تھا تو اگر مجھ سے ناراض نہیں میرے اللہ تو مجھے کسی ماحول کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حالات کے اس گٹٹو بندھیرے میں جبریل السلام پھر خدا کا پیغام لائے, تسلی کا پیغام. ایک آیت نازل ہوئی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یقیناً اے رسول تم کسی بیٹے کے باپ تو نہیں ہو لیکن تم خدا کے آخری رسول ہو. کیا مطلب ہے ان دونوں باتوں کا؟ بیٹے نام چلاتے ہیں, بیٹے نام کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, بیٹے پیغام کو پہنچاتے ہیں, یہی تو ہے بیٹوں کا فائدہ. نہیں ہے تمہارا کوئی بیٹا لیکن تم اللہ کے آخری رسول, ایک عظیم امت کے رسول. کروڑوں اربوں تمہارے بیٹے پیدا ہوں گے جو تمہارے نام پاک کو دنیا کے گوشے گوشے تک چلائیں گے. دنیا میں ان لوگوں کا جو آج تمہارا مذاق اڑایا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہوگا. کوئی اپنے آپ کا ابو لہبی نہیں کہے گا, کوئی اپنے آپ کا ابو جہلی نہیں کہے گا, لیکن فاطمی حسنی حسینی کہلانے والے ہزاروں کروڑوں لوگ پیدا ہوں گے. تمہارا نام تو قیامت تک چلے گا. ما کان محمد, اور آیت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. غم نہ کرو رسول, ہم نے تو تمہیں بھلائی کی نہریں عطا کی ہیں. کوثر نہریں کثیر عطا کی ہے, بھلائی کی نہریں عطا کی ہیں. مبارک ہو, خوش قسمتی کی نہریں عطا کی ہیں. جڑ کٹا تو وہ ہے رسول جو تمہارا دشمن ہے. ان نشانیہ کا هو الابتر, جڑ کٹا تو وہ ہے, تمہارے سارے دشمن تاریخ کے اندھیرے میں کھو جائیں گے. کوئی نہیں ہوگا, کوئی ان کے نام سے خود کو منسوب نہیں کرے گا. یہ بدبخت نہیں جانتے کہ تاریخ ان کے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دے گی اور تمہارے غلاموں کو تاج شہنشاہی پہنائے گی. تاریخ نہ جانے کتنے آنچل تمہارے لیے پھیلائے جائیں گے, نہ جانے کتنی بوڑھیاں کتنی عورتیں درود و سلام کے آنچل پھیلا پھیلا کے تحفے تمہیں بھیجیں گی. مدینے جانے والی ہر ہوا ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام کے تحفے تم تک پہنچائیں گی. اور دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہارا نام پکارا جائے گا. 5 وقت تمہارا نام پکارا جائے گا. مسجدوں کے لاکھوں لاکھوں مینارے تمہارے نام کو بلند کریں گے. ہر لمحے تمہارے شہر آنے والی دعائیں درود و سلام کے تحفے لائیں گے اور تمہیں خدا وہ نیک نامی, وہ بلند مقامی عطا کرے گا کہ آج تک جب سے یہ تاریخ بنی ہے, جب سے دنیا شروع ہوئی ہے, کسی شخص کو کبھی بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی. وہ عطا کرے گا. اقبال نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا اقبال نے, رفعنا لک ذکر, کسی موقع پہ نازل ہوئی کہ اللہ میں تو تمہارا, اللہ نے فرمایا کہ میں تو رسول تمہارا نام بلند کروں گا. اقبال نے کہا ہے حضور کے اقدس کے لیے کہ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفعت شان رفعنا لک ذکر دیکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.